اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ہم بات کریں گے کہ 2 محرم کو کیا جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف جو بھی واقعہ تھا 2 محرم کو کیا ہوا تھا۔ کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ امام حسن حسین جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ان کا اپنا کیا مقام تھا۔ نبی پاک نے بہت محبت کی ہے ان سے، بہت ان کو جو ہے وہ چاہتے تھے وہ، حتیٰ کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دفعہ تو آپ کے ایک ٹانگ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اپنے بیٹے، اور ایک ٹانگ پہ آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ دونوں آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں رہیں گی ہمیشہ، تو آپ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چن لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو چنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی حکمت عملی تھی کہ ان کے ساتھ ان کا بھی جو ہے وہ بہت محبت ہے، ان کی بیٹی جو ہے فاطمہ ان کی بھی بہت محبت ہے، اور حضرت علی کے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں وہ، تو اس لیے انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت ابراہیم کی قربانی دینی جو ہے وہ بہتر سمجھی۔ اور اس واقعے کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے امام حسین سے تو ان سے بہت محبت کرتے، اور انہیں کہتے کہ اس پر قربان جس پہ میں نے اپنی بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ تو کیا شان، کیا مقام ہوگا ان کا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ بہت ہی میٹھے گفتار اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صبر شکر کرنے والے نیک بندے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کو بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 2 ذوالحج کو امام حسین جو ہیں وہ انہیں کوفہ والوں کی طرف سے ہاتھ آیا، جس کی وجہ سے پھر انہیں کہ وہاں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے بولا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی مخالفت کے باوجود آپ نے جو ہے وہاں جانا جو ہے وہ بہتر سمجھا، بلکہ اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے ایک قاصد کو ادھر بھیجا کہ پتہ کرے کہ کیا حالات ہے۔ مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ پتہ کرے وہاں پہ کیا حالات ہیں، کیونکہ مشہور تھا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ بہت ہی بے وفا ہے، وہاں کی جو زمین ہے اس میں بے وفائی ہے۔ وہاں پہ گئے تو لوگوں نے آپ کا بہت اچھا سلوک کیا مسلم بن عقیل سے، تو آپ نے خط لکھا امام حسین کو، بتایا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ ساری بات ہے، اس زمانے میں خط پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا تھا، اتنی دیر میں یزیدیت جو ہے وہ اپنے یزید کے لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مسلم بن عقیل جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ بالکل اکیلے ہو گئے، اور اب وہ اسی میں تھے سوچ میں کہ کسی طرح میں پیغام بھجوا دوں کہ امام حسین جو ہے وہ نہ آئے یہاں پہ، لیکن وہ نہیں پہنچا پائے پیغام، اور ان کو اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ کو رستے میں ہی خبر پہنچ چکی تھی، آدھے رستے میں جو کچھ مسلم بن عقیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا، لیکن انہوں نے بولا کہ اللہ کی یہی رضا ہے تو ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے، اللہ کی رضا میں جو ہے وہ چل پڑے اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اور 2 محرم کو جو ہے وہ کوفہ کے میدان میں ادھر پہنچے، ان کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا، انہیں وہیں پہ جو ہے وہ خیمے وغیرہ لگانے پڑے۔ جب 55 سال کی عمر میں امام حسین مدینہ سے مکہ جانے کی تیاری کر رہے تو ظاہر بات ہے ان کے پیارے نانا جو ہے ان کا وہاں پہ انتظار تھا۔ انہیں چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، جب کسی اپنے کو چھوڑ کے جانا ہو جس سے آپ اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہوں، جو اتنی محبت سے جس نے آپ کو سینچا ہو۔ خیر، ان یزیدیت کا علماء ہونے کی وجہ سے انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔
جب کوفہ میں پہنچے تو وہاں کے حالات بھی بہت سخت تھے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور صبر سے جو ہے وہ اپنے خاندان کو اور خود کو تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں سرخرو کیا۔ 2 محرم کو آپ کوفہ کے میدان میں پہنچ گئے اور آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ کار جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ امام حسن، امام حسین اور بی بی زینب تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور ان کے بہت اچھے جو ہے وہ 2 صحابہ حضرت علی کی اولاد تھے، اور اب بہت ہی تکلیف اور اذیتیں جو ہیں ان کو درپیش تھیں، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ اور ہم لوگوں کو بھی اپنی ان کے واقعات سے یہی سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ہم لوگ ان کے واقعات کو سنتے ہیں اور ہر دفعہ محرم کا اہتمام کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتوں کو، کیا واقعہ ہوا، لیکن اس سے سبق نہیں حاصل کر پاتے کہ یہ واقعہ کیا ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنی اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، اپنے آپ کو پیش کر دیا، پیچھے قدم نہیں کیا، اور اپنے رب کو اپنے پورے خاندان کی قربانی بڑی خوش اسلوبی سے دی۔ یہ ان کا بہت ہی صبر اور ظرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صفات تھی، ہدایت ان کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی ان کو، جو انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اس حد تک قربانی دی۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں شکر ادا کریں، اور آپس کی نفسا نفسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، اور یہ مال کے لیے، عزت آبرو کے لیے، واہ کے لیے یہ تماشے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اپنے رب کو شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، کیونکہ رب نے بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ جو لوگ میرا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، میں ان پہ راضی رہتا ہوں۔ تو جب رب تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تو میری رضا میں راضی ہو جا، تو میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری رضا ہے، تو اس سے زیادہ کیا چیز ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ اہم ہونی چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے اور اپنے رب کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری جب ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اپنی زندگی میں نئے سال کے ساتھ یہ تبدیلی لے کر آنا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں خوش ہونا سیکھیں اور اچھے راستے پہ چلیں، یزیدیت کا راستہ نہ اپنائیں، تہجد گزار، نماز پرہیزگار اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے خود بھی بنے، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔